جی دوستو، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، میں توقع تو کر رہا تھا کہ بیہائنڈ دا سینس کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہوگا. ایک تو سامنے جو کچھ نظر آتا ہے بعض اوقات اس میں بڑی سختی ہوتی ہے، لیکن جو اچھی سفارتکاری ہوتی ہے وہ بیک ڈور چینل بھی معاملات کچھ نہ کچھ چلاتے رہتے ہیں. ابھی جو نجر کا معاملہ ہوا، ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا، اس کو لے کر کینیڈا اور بھارت کے درمیان کافی کشیدگی ہے اور ابھی تک ہے. لیکن اب بھارت کے میڈیا نے کچھ رپورٹ کیا ہے کہ جو بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت ڈوول صاحب، انہوں نے ایک ملاقات کی ہے اپنے کینیڈین کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ، اور یہ ملاقات، یہ نشست تقریباً 5 گھنٹے تک رہی. تو 5 گھنٹے اوبویسلی انہوں نے کچھ کھانا شانا بھی کھایا ہوگا اس دوران، لیکن کافی لگتا ہے کہ ڈیٹیلڈ میٹنگ ہوئی ہے. اور اس میں کینیڈا کا میڈیا تھوڑا بہت میں نے دیکھا، تو اس میں کینیڈین کچھ رپورٹرز نے یہ کہا کہ کچھ ایویڈنس پیش کیے ہیں، کیونکہ وہ پہلے بھی کیے تھے لیکن بھارت نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. یہ بھی یاد رہے کہ یہ میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ کے بعد ایکچولی ہاؤس آف کامنز جو کینیڈا کا ہے، ان کی جو والی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، جس میں ڈپٹی فارن منسٹر نے کہا کہ جی یہ سارے معاملات تانے بانے جو ہیں امیت شاہ جو ان کے ہوم منسٹر ہیں وہاں جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سنگاپور میں میٹنگ ہوئی وہ کوئی اتنی کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ ہاؤس آف کامنز میں کینیڈین ڈپٹی فارن منسٹر کا براہ راست امیت شاہ کو لنک کرنا اس نجر کے قتل سے، یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے. اور تو جو اب دیکھتے یہ ہیں کہ آگے معاملات کس طرح چلتے ہیں، کیونکہ وہ جو پنو کا معاملہ ہے، گرپتونت سنگھ پنو کا، وہ بھی چل رہا ہے امریکہ کے ساتھ بھارت کا. اس میں بھی اجیت ڈوول صاحب کو بلایا گیا ہے کہ آپ تشریف لائیے نیو یارک کی ایک کورٹ نے، لیکن امیت شاہ صاحب ٹریول نہیں کر رہے اس جانب، شاید ڈرتے ہیں کہیں کہ پکڑنے لے جائے. ایسی کوئی بات ہے نہیں، لیکن یو نیور نو، تھنگس کین گیٹ کمپلیکیٹڈ فار انڈیا. دوسری جانب بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ایک اور کام کیا. 1 نومبر کو انہوں نے دنیا بھر میں 400 کمپنیز کے خلاف سینکشنز عائد کر دیں، اور یہ سینکشنز اس لیے کی کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ، یا ان کے پاس ایویڈنس بھی ہے کہ یہ جو 400 کے قریب کمپنیز ہیں یہ رشیا کو ڈول یوز آئٹم پرووائڈ کر رہی ہیں، گوڈز پرووائڈ کر رہی ہیں، جو کہ رشیا یوکرین میں جو جنگ ہو رہی ہے اس میں بھی استعمال کر سکتا ہے، یا اس کی جو طاقت ہے، کیپیسٹی ہے، اس کو بڑھا سکتا ہے. اور اس میں 400 میں سے 19 کمپنیاں بھارت کی ہیں. تو اب بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے یہ جاتے جاتے کیوں کیا، کیونکہ ابھی تک تو معلوم نہیں ہے کون انتخابات جیتے گا. کل کیملا ہیرس اگلی صدر بنتی ہیں 20 جنوری کو، یا ٹرمپ صاحب واپس آتے ہیں، وی ڈو ناٹ نو. لیکن شاید یہ اس اینٹیسپیشن بھی ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ صاحب اگر آئیں گے، وہ صدر بنیں گے، تو شاید پھر وہ سینکشن لگانے میں ریلکٹنٹ ہوں، کیونکہ ان کا ایک تعلق ہے صدر پیوٹن کے ساتھ، اور انہوں نے اپنی کیمپین میں کہا بھی ہے کہ اگر وہ صدر منتخب ہو گئے تو وہ اپنی انوگریشن سے پہلے ہی جو یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے اس کو ختم کروا دیں گے. تو ایک بہت بڑا کلیم ہے، اور یہ کوئی اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کو پورا اعتماد ہو، خاص طور پہ صدر پیوٹن پہ. تو شاید اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے بائیڈن صاحب نے یہ سینکشنز عائد کر دی ہیں. اب اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو پھر ممکن ہے کہ ان چیزوں میں ریلیکسیشن بھی ہو جائے، وار ختم ہو جائے گی تو اور بہت سی چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن اگر کیملا ہیرس آتی ہیں تو پھر مور آف دا سیم ہوگا، لیکن نیوانسز ضرور تبدیل ہوں گے، کیونکہ جو بھی صدر بنتا ہے پھر وہ اپنی جو ہے اپنی لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو صدر بائیڈن کی پالیسی تھی وہ ہو بہو کیملا ہیرس کی بھی ہو. وہ اس میں ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کریں گی. اگر کوئی سبسٹینس میں تبدیلی نہیں آتی تو نیوانسز میں ضرور تبدیلیاں آئیں گی، چاہے وہ غزہ کی وار ہے یا یوکرین میں وار ہے. گو کہ جو بنیادی پریمیسز ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہیں کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کس طرح سوچتی ہے، کس طرح معاملات کو آگے لے کر چلنا چاہتی ہے، لیکن افراد بھی مختلف ہوتے ہیں، مختلف نقطۂ نظر رکھتے ہیں، مختلف سوچ رکھتے ہیں. تو عین ممکن ہے کہ اگر کیملا ہیرس آتی ہیں بحیثیت صدر کی اور پہلی خاتون صدر کے امریکہ کے، تو کچھ تبدیلیاں ہم ضرور دیکھیں گے کہ بائیڈن کی جو فارن پالیسی ہے اس سے ڈپارچر ہوگا.
اور اس ضمن میں رشیا اور غزہ دو ایسی چیز اس وقت جو کانفلکٹس چل رہے ہیں دنیا میں، پھر سوڈان بھی ہے، لیکن اس میں چونکہ رشیا براہ راست انوالوڈ ہے اور غزہ میں اسرائیل انوالوڈ ہے، تو یہ دو ایسے کانفلکٹس ہیں جس میں امریکہ چاہے بھی تو اپنے آپ کو الگ تھلگ نہیں رکھ سکتا۔ ٹرمپ بھی آئیں گے تو ان کا کیا رویہ ہوتا ہے وی ول سی، لیکن آبویسلی ان کا جو ایمفیسس یہی ہے کہ جو ایڈ ہم دے رہے ہیں، اسسٹنس ہم دے رہے ہیں، یہ تو پہلے رشیا کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور جو اکنامک اسسٹنس مل رہی ہے شاید اس میں بھی کمی ہو جائے۔ اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جو جی ڈی وینس ہیں، جو وائس پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ہیں ٹرمپ کی ٹیم میں، انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا بھی کہ جی یوکرین سے زیادہ ہمارے لیے تائیوان امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ چائنا ہمارا فوکس ہوگا، رشیا نہیں۔ تو رشیا کے ساتھ ہم کوشش کریں کہ رشیا کو چائنا سے دور کریں، آپ یوں سمجھ لیجئے۔ اور یہ ایک انٹرسٹنگ کانٹیکسٹ ہے جس میں چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے شاید یوکرین وار جلد ختم ہو جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ زیلنسکی صاحب نے جو ایک 5 پوائنٹ وکٹری پلان دیا تھا ستمبر میں صدر بائیڈن کو، وہ تو قابل عمل نہیں رہا، کیونکہ اس میں تو پہلی چیز یہی ہے کہ جی امریکہ ہمیں الاؤ کرے یوکرین کو کہ جو لانگ رینج میزائلز ہیں، جو بھی ویپنری دے رہے ہیں، وہ اس کو روس کے اندر استعمال کر سکے، اور سیز فائر کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یوکرین جو پریزیڈنٹ ہیں یوکرین کے زیلنسکی صاحب کا خیال یہ ہے کہ وہ جنگ جیت سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو اجازت دی جائے کہ جو بھی اسلحہ ہے وہ استعمال کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو فوری طور پہ نیٹو جو ہے وہ بلائے کہ جی آپ جوائن کریں آ کر نیٹو الائنس کو۔ تو لیکن یہ دونوں باتیں ابھی قابل عمل نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ انتخابات کے فوری بعد اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو شاید بائیڈن اس چیز کی اجازت دے دیں نیٹو کا جوائن کرنا، تو اس میں جرمنی کے بھی کچھ تحفظات ہیں، یورپین یونین کے اور کنٹریز بھی انوالوڈ ہیں، لیکن جہاں تک یہ اجازت، کیونکہ یورپین کنٹریز جو ہیں نیٹو کنٹریز، وہ اس بات امریکہ کو راضی کرنے کی کوشش تو ضرور کر رہے ہیں کہ ہم اجازت دے دینی چاہیے کہ جو ہم اسلحہ پرووائڈ کر رہے ہیں یوکرین کو، وہ رشیا کے اندر بھی استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ رشیا بھی تو ایران سے، ان کا جو آرگومنٹ ہے ایران سے، نارتھ کوریا سے اور کہاں سے اسلحہ لے کر یوکرین کے اندر استعمال کر رہا ہے، لیکن رشیا نے دھمکی دی ہوئی ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ تمام نیٹو الائز اس وقت ایکٹیو وار میں ہیں رشیا کے ساتھ، تو اس کے بڑے بٹر کانسیکوینسز ہوں گے۔ تو سچویشن گھمبیر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ صدر بائیڈن آتے ہیں یا کیملا ہارس صدر بنتی ہیں، اس سے یوکرین وار پہ میں سمجھتا ہوں کافی اثر پڑنے والا ہے، اور ایک تو یہ ہوا کہ یہ مور سیم چلتا رہے گا، لیکن اگر ٹرمپ جیت جائیں گے تو صورتحال بالکل بدل جائے گی، اور جنوری تک آبویسلی بائیڈن کو اختیار ہے کہ وہ جو بھی اقدام لیں، تو شاید وہ اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو ٹرمپ کو امبیرس کرنے کے لیے اس قسم کی اجازت دے دیں، کیونکہ ٹرمپ کا تو ان کو پتہ ہے ان کی پالیسی کیا ہوگی، تو ان کو ذرا تھوڑا سا بیک فٹ پہ لانے کے لیے اس قسم کا کام ہو سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔